حمدا والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 41۔ آج ہم مفعول فی اور مفعول ماہو کا بیان پڑھیں گے۔ وہی طرز ہے جیسے مفعول بھی کا بیان انہوں نے کیا تھا۔ تعریف، فارسی میں پہچان اور طریقہ اور فوائد اور مثالیں، ترکیب وغیرہ۔ پہلے نمبر پر سمجھے مفعول فی ہوتا کیا ہے۔ مفعول فی جس جگہ یا جس وقت میں کام کیا جائے، اس جگہ اور اس وقت کو مفعول فی کہتے ہیں، اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں مقدمہ میں۔ ظرف بھی کہتے ہیں۔ اگر جگہ ہوگی تو ظرف مکان، اور زمانہ ہوگا، وقت ہوگا تو ظرف زمان۔ کام والے وقت کو ظرف زمان اور کام والی جگہ کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ جیسے خواندم سبق صبح بمدرسہ، میں نے صبح کے وقت مدرسہ میں سبق پڑھا۔ جی، میں نے صبح کے وقت مدرسہ میں سبق پڑھا۔ فارسی میں پہچان، فارسی میں مفعول فی کے شروع میں حرف در یا بر یا با پمانا در اور بر اکثر لاتے ہیں۔ فارسی میں مفعول فی کے شروع میں اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، یہ الفاظ لازمی لاتے ہیں، اکثر لاتے ہیں۔ جیسے خفتم بر تخت در شب، سویا میں رات میں تخت پر۔ اب بر تخت، تخت پر یہ جگہ ہے تو یہ ظرف مکان، اور در شب یہ وقت بتایا جا رہا ہے، ظرف زمان۔ اب اس خفتم بر تخت در شب، اس کی ترکیب دیکھو۔ ترکیب: خفتم فعل با فاعل آپ نے پڑھا ہے کہ 4 صیغوں کا فعل اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون کون سے؟ 2 حاضر کی اور دو متکلم کی۔ تو فعل با فاعل یعنی اس میں میم ضمیر فاعل ہے۔ بر جار تخت مجرور مفعول فی ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق فعل کی۔ یاد رکھیں جب بھی جار مجرور آتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کے۔ یہ متعلق کرنے والا بہت لمبا موضوع ہے، نحو کے اندر وضاحت کے ساتھ آئے گا کہ کس کس چیز کے متعلق کیا جا سکتا ہے، اور فی الحال آپ اتنا سمجھیں کہ اس کو فعل کے متعلق کیا جائے گا، آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی۔ در جار شب مجرور مفعول فی ظرف زمان جار مجرور مل کر پھر متعلق فعل کے، فعل اپنے فاعل متعلق کین سے مل کر، کیا جی، متعلق کین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کبھی مفعول فی کے شروع میں در بر اور با نہیں لاتے، جیسے شب کجا بودی، رات میں تو کہاں تھا۔ اصل میں ہے در شب کجا بودی، در اصل میں یہاں معذوف ہے۔ ترکیب بودی فعل ناقص با اسم در شب، در جار شب مجرور مفعول فی ظرف زمان جار مجرور مل کر متعلق شبہ فعل موجودہ، شبہ فعل موجود خبر محذوف کے کجا مفعول فی ظرف مکان۔ اب اصل مسئلہ ایک یہاں ہو رہا ہے کہ انہوں نے کچھ ابحاث پہلے لانی چاہیے تھیں، وہ بعد میں لے آئے، بعد میں لانی چاہیے تھیں، پہلے لے آئے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ کو کچھ لفظ نئے لگ رہے ہوں گے، لیکن اپنے مقام پر ان سب کی وضاحت آتی جائے گی۔ جیسے انہوں نے کہا ہے جی شبہ فعل کیا ہوتا ہے، موجود کیا ہوتا ہے، خبر محذوف کے یہاں خبر محذوف نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔
محذوف کے کجا مفعول فی ظرف مکان، شبہ فعل اپنے متعلق اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے فعل ناقص کا بیان آئے گا تو پھر آپ کو اس کی پوری سمجھ آئے گی۔ اردو میں پہچان، مفعول فی کے اردو ترجمہ میں لفظ میں یا پر یا جگہ کا نام آتا ہے، جیسے رفتم مکہ شریف، میں مکہ شریف گیا، خواندم در مدرسہ، میں نے مدرسہ میں پڑھا، خفتم بر سقف، سویا میں چھت پر۔ پہلی مثال میں لفظ مکان، پہلی مثال میں لفظ مکہ، دوسری مثال میں دار مدرسہ، تیسری مثال میں بر سقف مفعول فی ہیں۔ فائدہ، مفعول فی کے شروع میں جب بر، در یا با بمعنی در اور بر ہو تو اس وقت مفعول فی فعل کے متعلق ہوگا، ورنہ مفعول فی ہی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، مفعول فی کے شروع میں جب بر، در یا بے بمعنی در اور بر ہو اس وقت مفعول فی فعل کے متعلق ہوگا، ورنہ مفعول فی ہی کہلائے گا، ورنہ صرف مفعول فی کہہ کے چھوڑ دیں گے ترکیب میں۔ مفعول ما ہو، وہ اسم جو فاعل یا مفعول بہی کے ساتھ فعل میں شریک ہو، جیسے آمد زید با بکر، آیا زید بکر کے ساتھ۔ فارسی میں پہچان، فارسی میں مفعول ما ہو فاعل یا مفعول بہی کے بعد واقع ہوتا ہے اور اس پر با ہوتی ہے جو ساتھ کا معنی دیتی ہے، جیسے آمد زید با بکر، آیا زید بکر کے ساتھ۔ آمد فعل فاعل، آمد فعل، زید فاعل، با جار، بکر مجرور، مفعول ما متعلق ہوا فعل کے، پھر یہ ابدال متعلق ہوں گے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اردو میں پہچان، مفعول ما کے اردو ترجمہ میں لفظ ساتھ یا سمیت آتا ہے، جیسے آمد سر، آمد سرما بک باہا، آئی سردی جبوں کے ساتھ، جبوں سمیت آئی سردی۔ فائدہ، مفعول ما ہمیشہ فعل کے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول ما کو ہمیشہ فعل کے متعلق، کس چیز کے متعلق کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس کا بیان ہم بعد میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ھذا هو المرام، اللہ عالم۔